بیسک ریزن یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہمارے بارے میں، پاکستان کے بارے میں ایک رائے قائم کروانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں بہت عرصے سے. اس میں کہیں جگہ وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے دنیا کو ہماری جو شکل پیش کی وہ اسی طرح ہے کہ اگر دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو تو لگتا ہے یہی ہے کہ ہم نہیں کیا. پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کا ماحول کبھی بن ہی نہیں سکتا، اور اگر کبھی بن ہی جائے، غلطی سے ماحول آ ہی جائے، تو بھارت ہمیشہ سپوائلر کا رول اختیار کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچا کے یہ جو عارضی امن، جو ٹرانزینٹ پیس ہے، اس سے راہ فرار اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. انڈین پروپیگنڈا پہلی دفعہ نہیں ہے اور آخری دفعہ بھی نہیں ہوگا. کہا جا رہا ہے کہ جی ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈرون جو ہے وہ اس میں استعمال ہوا اور یہ ایک ٹیکٹیکل ایئر بیس تھی. اب سرپرائزنگ چیز یہ ہے کہ وہ ٹیکٹیکل ایئر بیس تھی لیکن وہاں جیمرز کوئی نہیں تھے. جیمرز انسٹال ہوتے ہیں 30 جون کو، مطلب اس اٹیک کے بھی کوئی 3-4 دن بعد. یہ سمجھنے والی بات ہے، سمجھ آنے والی بات ہے. بیسیکلی دیکھیے ماریا، انہوں نے جو بھی الزام ہم پہ کوئی واقعہ ہو یا کریٹ کر لیا ہو، اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہمارے بارے میں، پاکستان کے بارے میں ایک رائے قائم کروانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں بہت عرصے سے. اس میں کہیں جگہ وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے دنیا کو ہماری جو شکل پیش کی وہ اسی طرح ہے کہ اگر دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو تو لگتا ہے یہی ہے کہ ہم نہیں کیا. تو اس میں ہم نے کوشش بڑی کی کہ ہم اس چیز کو، اس تاثر کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ظاہر کریں، اور اس میں ہماری کافی جگہ کوششیں کامیاب بھی ہوئی ہیں. ہمیں ایز اے ہول پاکستانی اس پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسلسل یہ جو انڈین پروپیگنڈا ہے، ان کے لوگ بڑے پلیس ہیں مختلف انٹرنیشنل جگہ پہ، امپورٹنٹ جگہ پہ. اور انڈین کرونیکلز کس طرح اس نے بتایا کہاں کہاں کیا کیا ہوتا ہے. اور ان کا جو پروپیگنڈا ہے وہ بہت ہی، جیسے 5th جنریشن وار ہے، ان کا بہت عرصے سے یہ پلان ہے. اور اگر ایک جو پراپر فائٹ یا جنگ کہہ لیں، اس کا تو ان کو اندازہ ہے کہ وہ پاکستان سے نہیں ون کر سکتے. تو وہ سوشل میڈیا اور اس پروپیگنڈا وار کے ذریعے ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ایک ہمارا جو ہے وہ ایک ڈارک پکچر پیش کرتے ہیں. یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور یہ جو آج مطلب یہ جو جوہر ٹاؤن والا بلاسٹ تھا، یہ میں بہت ہی اپریشیٹ کرتا ہوں پنجاب پولیس اور خاص کر CTD کو. یہ پہلی بار ہوا کہ ودن منٹس، ورنہ تو پتہ نہیں کب رپورٹیں آتی ہیں، کون دیتا ہے. ودن آورز انہوں نے وہ مین آدمی بھی پکڑ لیا. بالکل. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ. اور مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، کیونکہ میں نے یہ کام اپنی پروفیشنل لائف میں یہ نہیں دیکھا کہ پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس سورسز ہوتے ہیں، ریسورسز ہیں، ان کی اپنی ایک سورس ہے جو ان کو بتا. لیکن CTD ریئلی ونڈرفل، میں مطلب اپریشیٹ کرتا ہوں. اور اس سے تھوڑا سا لگا کہ یار ہم لوگ اس قابل ہو گئے کہ پولیس بھی ایک، دیکھیں کام تو پولیس ہی کا تھا، لیکن ہم نے پولیس کو اس کے لیے پریپیئر ہی نہیں کیا ہوا تھا. تو اس کا مطلب وہ پریپریشن آ رہی ہے. اب وہ اتنے عرصے بعد، اتنی مار کھانے کے بعد اتنا ڈیمیج ہم نے اٹھایا ہے. آپ دیکھیے KPK میں کیا ہوا، بم بلاسٹ، جتنا انٹرنل ڈیمیج. تو لگا یہ کہ پولیس نے اب اپنا کام سنبھالا ہے. دس از کال پراپر پولیسنگ، یو نو، ود دی انٹیلیجنس. بالکل. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ تاثر ہم اس کو بھی ختم کریں گے. اور اگر انڈیا میں سمجھتا ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر کوئی کاروائی کرنی ہے تو اس کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چانس نہیں ملے گا. یونین منسٹر جو ہوم افیئرز ہیں کشن ریڈی، ان کا یہ کہنا ہے، اب اگین جو بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں، وداؤٹ پریزنٹنگ اینی ایویڈنس، Pakistan is dropping AK-47s and drugs inside border at night through drones. Our security forces have stopped many drones from entering the Indian side. Drones seen inside our land have been destroyed. اب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی یہاں سے کبوتر کوئی آتا ہے، اس کو فرق نہیں، پاکستان سے ہی آیا، اور میڈیا ہائپر نیشنلسٹ جو میڈیا ہے اور ڈرون نہیں دکھا رہے، اور ڈرون نہیں دکھا رہے. دیکھیں کوئی بھی ڈرون اتنا سائزیبل نہیں ہے کہ آپ اتنا پری لوڈ اس پہ ایمونیشن ڈراپ کر سکیں. ڈرون ایک حد تک ہی ویٹ اٹھا سکتا ہے، اور یہ سب کو پتا ہے کہ اتنا ہیوی لوڈ ڈرون کے ذریعے آپ ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس چیز کو چھوڑیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ ہمارے ریلیشن شپ جو ہے انڈیا پاکستان، بہت بار کوششیں ہوئی، بہت بار، اور کافی حد تک کئی بار یہ لگا کہ شاید ہم بہت قریب آ گئے، اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی، بیک ڈور چینل بھی استعمال کیے گئے. فارن آفس نے بھی بڑا کام کیا، ہمارے جو آرمی کے ذرائع تھے انہوں نے بھی چاہا کہ امن رہے، اور امن سب کے لیے بہتر ہے، انڈیا کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی. لیکن سم ریزن
آپ دیکھیے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 10 اسٹیپ بیک چلے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر بہت سی ایسی فورسز بھی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہمارا آپس میں کوئی ایسا پیس ڈیولپ نہ ہو، اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میں نے انڈیا میں ٹریول بھی کیا، بہت بار گیا، اب بھی جاتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پبلک ٹو پبلک کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایشو نہیں ہے۔ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آپ اگر انڈیا میں جائیں تو ان کو پتا ہو کہ آپ پاکستانی ہیں، دے ویلکم یو، اور ادھر بھی ایسا ہی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ لانگ ٹرم اگر وہ اپنی یہ پالیسی جاری رکھتے ہیں کہ جی اس کو ہمیشہ پیس کو ڈسٹروائے کرنا ہے اور بلیم گیم کرنا ہے کسی بھی چیز کا، آپ دیکھیں ہم لوگ کبھی بلیم نہیں کرتے، گو کہ یہ جو کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم لوگ یہ کام نہیں کر رہے، لیکن انہوں نے ہمارے فاٹا میں افغانستان میں بیٹھ کے جو کیا، پھر ہمیں جو کلبھوشن دیکھ لیں، بلوچستان میں جو ہمارے ساتھ کیا، تو اب آئی ڈونٹ نو کس اسٹیج پہ جا کے انڈین کو یہ سمجھ آ سکتے کہ ان چیزوں سے کچھ ہونا نہیں ہے۔ یو شوڈ سٹ آن اے ٹیبل اینڈ have whatever the problem is. کشمیر ہمارا مین ایشو ہے، ادروائز انڈیا کے ساتھ تو اور کوئی ایشو نہیں ہے، اور انڈیا از ڈائنگ ٹو اوپن دس روٹ ٹوورڈز کابل اینڈ اپ فرنٹ۔ تو یہ ساری چیزیں انڈیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے، آئی ڈونٹ نو کون سمجھائے گا، لیکن ہماری یہ کوشش ہے اگر انڈیا کچھ کرے، اور ہمیں یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کا پراپر جواب دینا چاہیے ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہماری ساکھ خراب نہ ہو۔ دیکھیے ایک چیز بہت کلیئر کٹ سمجھنی پڑے گی، اور وہ یہ کہ انڈیا میں 2 مائنڈ سیٹ پائے جاتے ہیں۔ ایک مائنڈ سیٹ بہت کلیئر کٹ ہے، دیکھیے جو بی جے پی ہے یا نریندر مودی کا جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ کبھی بھی پاکستان سے دوستی نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ ان کا پورا پولیٹیکل نیریٹو بلڈ ہی اینٹی پاکستان کے اوپر ہے۔ بالکل، لہذا اس وقت تک تو آپ پیس کا یا کسی بریک تھرو کا سوچ نہیں سکتے as long as BJP is there, as long as نریندر مودی is there۔ یہ تو ہمیں بالکل سمجھ لینا چاہیے۔ اب وہ کر کیا رہے ہیں کہ جو فیٹف کے حوالے سے چیزیں ہیں، اور اس کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر وہ پاکستان کے خلاف ایک کیس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہی کہ جی پاکستان سے دہشت گردی ہوتی ہے، کیونکہ پچھلے 1-1.5-2 سالوں میں یہ پروپیگنڈا کافی حد تک ختم ہو گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے، کیونکہ اب وہ ایویڈنس ان کو نہیں ملتے، لہذا انہوں نے خود یہ ٹیکنالوجی ایوالو کی ہے کہ اب اس طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ انڈائٹ کرنے کی کوشش کریں، اس طریقے سے انوالو کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ اپنے ہی بنائے ہوئے ٹریپ میں پھنس گئے ہیں، اور ظاہر ہے آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور نیا ایڈونچر کر دیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ ہمیں کیئرفل کہاں رہنا چاہیے؟ ہمیں کیئرفل یہ رہنا چاہیے کہ ہماری جو سرزمین ہے اس میں ظاہر ہے انڈینز بھی انوالوڈ ہیں، را بھی انوالوڈ ہیں، تو ہم جب وہ کوئی کیس بلڈ کریں تو وہ اتنا اسٹرانگ کیس ہو کہ وہ انڈینائبل فیکٹس ہو، اور وہ کورٹ لیول پہ بھی جا کے جو ہے وہ پروو ہو سکے، تب آپ یہ ثابت کر سکیں گے انٹرنیشنل ورلڈ کو کہ ہیئر از اے کیس جس میں کمپلیٹ انوالومنٹ آف دی انڈینز پایا جاتا ہے، جس میں کمپلیٹ انوالومنٹ آف دی را پایا جاتا ہے، اور اس کو ہماری نارمل کورٹ آف لا کے تحت ان لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں۔ جب تک آپ دیکھیے را کا کنیکشن ایک چیز ہوتی ہے، جب تک آپ یہ ثابت نہیں کریں گے کہ را واز انوالوڈ اور ان دا کورٹ آف لا آپ ثابت نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ چیز انٹرنیشنلی اس چیز کو اس طرح ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ سر اب اور کیا کریں، جس طرح ڈوسیز بھی ہم نے دے دیے ہیں، اس پہ بھی آج بھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے موہت صاحب سے جو ہے وہ سوال ہوا، the world community does not want to accept, or for that matter they see things but they want to turn a deaf ear and a blind eye۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا معاف کیجیے گا کہ ہم اس طریقے سے اپنا کیس کہ ہم ایک اچھے مقدمے کے پچھلے کئی سالوں سے ہم ایک خراب وکیل رہے ہیں، یہ فیکٹ ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ ہمارا ڈپلومیٹک فیلئر رہا ہے، ہم ڈپلومیٹکلی چیزوں کو، آپ مجھے بتائیں باقی تو چھوڑ دیں نا، ویسٹ کو آپ اسلامک کنٹریز لے لیں نا، آپ عرب کنٹریز لے لیں نا، آپ کو 4 ملک بتائیں کوئی، چین ہمارا ہمیشہ سے، چین، سعودی عرب، ایران، ٹرکی، ایون ایران کو چھوڑ کے ٹرکی، آپ کا کوئی 4تھا 5واں ملک، تو پھر آپ کا ڈپلومیٹک سکسس کدھر ہے؟
अगर हम कोई दुनिया के 5 मुल्कों को भी ये कन्विंस करने पे तैयार नहीं हो पाए कि इंडियन एक्चुअली इज अ स्टेट टेररिस्ट स्टेट, इंडिया से स्टेट टेररिज्म होता है, कश्मीर में स्टेट टेररिज्म। जी मज़हब कतई कलाम की माफ़ी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जहां इंटरेस्ट आपके अलाइंड हो वहां पे आप दुनिया को किस तरह कन्विंस